رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ فاطمہ توصیف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم واشنگٹن میں امن بورڈ کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے فلسطینی عوام کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کی بھرپور حمایت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے وزیر اعظم کے رمضان ریلیف پیکج کے لیے 19 ارب روپے کی منظوری دی ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان سے بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردی کی روک تھام میں اپنا کردار ادا کرے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف واشنگٹن میں امن بورڈ کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ انسٹی ٹیوٹ آف پیس پہنچ گئے ہیں۔ اس موقع پر امریکی صدر نے عالمی رہنماؤں سے مصافحہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت پر امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی تعریف کی ہے۔ واشنگٹن میں غزہ امن بورڈ کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی تعریف کی اور انہیں بہترین فوجی کمانڈر اور عظیم فائٹر قرار دیا۔ اپنے خطاب کے دوران امریکی صدر نے ایک بار پھر پاک بھارت تنازع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ شدت اختیار کر گئی تھی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے نیو یارک کا مصروف اور تعمیری ایک روزہ سرکاری دورہ مکمل کر لیا ہے۔ دورے کے دوران انہوں نے فلسطین کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں شرکت کی۔ سلامتی کونسل میں اسحاق ڈار نے مقبوضہ مغربی کنارے پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اسرائیل کے حالیہ یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں فوری طور پر روکنے اور واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے وزیر اعظم کے رمضان ریلیف پیکج کے لیے 19 ارب روپے فوری طور پر جاری کرنے کی منظوری دی ہے۔ کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا، جس میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ مزید ضروریات اور دستیاب مالیاتی وسائل کے مطابق اضافی فنڈز فراہم کرنے پر غور کیا جائے گا۔ کمیٹی نے رمضان المبارک کے دوران معاشرے کے مستحق طبقات کو بروقت اور باوقار انداز میں امداد کی فراہمی کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا اور کہا کہ مالیاتی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے امدادی اقدامات کی بھرپور نگرانی کی جائے گی۔ پاکستان اور امریکہ نے تصویراتی اقتصادی اقدام کا باضابطہ آغاز کیا ہے، جس میں نیو یارک میں روزویلٹ ہوٹل کی دیکھ بھال، تزئین و آرائش اور دوبارہ ترقی کے حوالے سے امریکی جنرل سروسز ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تعاون شامل ہے۔ اس اقدام پر عمل درآمد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف نے کیا۔ دونوں حکومتوں نے اس اقدام پر پیش رفت کے لیے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ گزشتہ رات لکی مروت میں سیکورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کے دوران فتنہ الخوارج کے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکورٹی فورسز نے یہ کارروائی بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کی موجودگی کی اطلاع پر کی۔ کارروائی کے دوران سیکورٹی فورسز کے جوانوں نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا اور شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 4 خوارج کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خیبر پختونخوا کے علاقے لکی مروت میں فتنہ الخوارج کے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکورٹی فورسز کی تعریف کی ہے۔ آج اپنے بیانات میں انہوں نے کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔
दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान सिफारतकारी और बातचीत पर यकीन रखता है, ताहम वो अफगानिस्तान की सरजमीन से भारत की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए अपने दिफा में किसी भी किस्म की कार्रवाई का हक महफूज रखता है। ये बात वजारत खारजा के तर्जुमान ताहिर अंदराबी ने आज इस्लामाबाद में सहाफियों को हफ्तावार ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में कही। तर्जुमान ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो अफगानिस्तान से भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी की रोकथाम में फाल किरदार अदा करे। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा और मगरबी किनारे में बढ़ते हुए इसराइली हमलों के नतीजे में फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर तशवीश का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के हाई कमिश्नर के दफ्तर की एक रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ते हमले, रिहायशी इलाकों की मुकम्मल तबाही और इंसानी इमदाद की राह में हायल रुकावटों का मकसद बज़ाहिर गजा में आबादी के तनासुब में मुनज़्ज़म तौर पर तब्दीली लाना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जबरी बेदखली का मकसद फलस्तीनियों को मुस्तकिल बुनियादों पर इलाके से बेदखल करना है। आज चेन्नई में आईसीसी T20 आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट में अफगानिस्तान ने कनाडा को 82 रन से हरा दिया। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए कनाडा को जीत के लिए 201 रन्स का हदफ दिया। जवाब में कनाडा की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 118 रन्स